الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایسی لڑکی کا قصہ سنائیں گے کہ جو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے لندن گئی، مگر اس نے ایسے گناہ کیے کہ اس کی لاش سے سانپ اور اژدہے نکل آئے۔ اس گناہ گار عورت کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ روح تک کانپ جائے۔ اس لڑکی نے کیا کیا گناہ کیے، یہ جاننے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے دوستو، چل کر اس گناہ گار لڑکی کی کہانی جان لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے کچھ عورتوں کو چھاتی کے بل لٹکے ہوئے دیکھا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی ہیں۔ اس ناجائز تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستوں کو بہت نارمل تصور کیا جاتا ہے، لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مخالف کبھی جن سے بات ہی نہ کریں، بلکہ ایسا کوئی صورت پیدا نہیں ہونی چاہیے جس کے باعث آپ عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں، جیسا کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ ایک مسلم گھرانے کی لڑکی تھی جو پڑھنے کی غرض سے بیرونی ملک گئی ہوئی تھی اور پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ وہی نوکری بھی کرنے لگی تھی۔ والدین نے کچھ پشو پیش کے بعد اعتماد کے ساتھ اس لڑکی کو باہر تو بھیج دیا، لیکن وہ اکثر اس کے حوالے سے پریشان رہنے لگے۔ تعلیم مکمل ہو گئی، لیکن ان کی بیٹی کو ایک اچھی نوکری مل گئی جس کا معاوضہ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ رہائش اور گاڑی بھی مل گئی، تو پھر وہ واپس اپنے ملک نہیں آئی۔ والدین دوبارہ سے ملنے بھی گئے اور وہ بھی 6 سے 8 ماہ بعد اپنے والدین کو ملنے آ جایا کرتی تھی۔ اسی عرصے میں جب اس لڑکی کا قیام بیرونی ملک تھا تو اس کی کچھ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی جو اس کے ساتھ پڑھتے اور کام کرتی تھی۔ جب یہ دوستی پڑھی، لڑکی نے دیکھا کہ اس کے وہ دوست غیر مسلم ہیں، آپس میں بہت قریب ہیں اور ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے گھر ہی سو جاتے ہیں، تو اس کا ایمان بھی ڈگمگا گیا کہ کیوں نہ میں بھی ان جیسی ہو جاؤں۔ پیارے دوستو، یہ سوچ دل میں پیدا ہوئی تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے کپڑے بھی کم ہونے لگے، وہ خود کو ان کے رنگ میں ڈھالنے لگی، تو رات گئی ان دوستوں کے ساتھ رہتی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک غیر مسلم دوستوں کے ساتھ اس لڑکی کا جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا تھا اور اب وہ ایک اور ہی قسم کی لڑکی بن چکی تھی۔ آج سے چند سال قبل جب وہ اس ملک میں آئی تھی اور آج اس کے کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا تھا۔ وہ اپنی روایت کے مکمل طور پر بھول چکی تھی اور اب اس سے اس لڑکی کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ گناہ کی دلدل میں اتنی گمراہ ہو گئی تھی کہ آخر کار اس کی موت پردیش میں ہو گئی تھی اور وہ اس حالت میں مری کہ اس کے دوست کے ساتھ برہنہ حالت میں ایک کمرے میں موجود تھی۔ وہ لڑکا جو کہ غیر مسلم تھا وہ اس کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ اس لڑکے کی اچانک موت پر پریشان ہو گیا، لہٰذا اس نے اپنے ہی گھر فون میں اس لڑکی کی برہنہ لاش کو دفن کر دیا۔ ادھر والدین سے لڑکی کا کوئی رابطہ نہ ہوا تو وہ پریشان ہو گئے۔ جن مسلم دوستوں کو وہ جانتے تھے کہ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کے ذریعے پتہ کروایا، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ وہ ملی اور نہ ہی اس کو ملنا تھا۔ آخر کار والدین اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے بیرونی ملک آ گئے۔ جب انہوں نے پولیس کی مدد سے سراغ لگایا تو وہ لڑکا گرفتار ہو گیا۔ اس نے ساری حقیقت بتا دی کہ لڑکی اس کے گھر کے لان سے دفن ہے اور وہ اس حالت میں اس کے ساتھ یہ فعل کرتے ہوئے مر گئی تھی۔ والدین نے فوراً عدالت کی اجازت سے اپنی بیٹی کی لاش حاصل کرنے کے لیے لان کی کھدائی کروائی۔ اس لڑکی پر اللہ کا ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ دیکھنے والے بھی اس کی تاب نہ لا سکے اور ڈیوٹی پر مامور ایک پولیس آفیسر تو فوراً بے ہوش ہو گیا۔ پیارے دوستو، دراصل اس لڑکی کو برہنہ حالت میں اس کے دوست نے ہی دفنا دیا تھا، لہٰذا وہ ابھی بھی ایسے ہی حالت میں کفن نہ تھا اور نہ ہی جسم پر کوئی کپڑا تھا، جبکہ اس لڑکی کا پوشیدہ اعضاء مکمل طور پر گل سڑ چکی تھی۔ اس کی چھاتیاں اور پوشیدہ اعضاء سے ریشہ جاری تھا،
جس میں عجیب قسم کے بڑے بڑے کیڑے تھے، سانپ اور اژدہے رینگ رہے تھے، اور یہ وہ عذاب تھا جو اس لڑکی پر زنا کے گناہ سے آیا تھا، اور شریف اور با حیا مرد و عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جس معاشرے سے حیا کا خاتمہ ہو چکا ہو اور بے حیائی اپنے عروج پر ہو، تو ایسے معاشرے میں زنا کو عیب نہیں بلکہ آزادی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے معاشرے اسے فیشن کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اسلام اس بات کی قطعاً اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یہی وہ حیا ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہ اور پھر ان گناہوں کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ جسمانی نوعیت کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب میں حیا ایک پردہ یعنی رکاوٹ ہے۔ اسی حیا کی بنا پر انسان غیر محرم کی جانب نظر نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کسی مرد میں یہ حیا ختم ہو جائے تو اس کے لیے اپنے گھر کی خاتون غیر خاتون برابر ہو جاتی ہیں، اور اگر اسی طرح کسی عورت کی نظر سے حیا ختم ہو جائے تو اس کے لیے اپنے گھر کے مرد اور باہر کے مرد سب ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا تنہائی میں اس کا نفس اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ زندگی کا لطف حاصل کر سکے، اور پھر وہ غیر اخلاقی اور گندے کاموں میں اس طرح سے ڈوب جاتے ہیں کہ ان کی واپسی ناممکن سی ہو جاتی ہے، اور ان کی نتیجہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم مغرب کی عادت اور ان کا رہن سہن اپناتے ہوئے بعض اوقات اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ جو اعمال اس معاشرے میں عام ہیں ان کو آزادی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو ہم بھی انہی کو اپنا لیتے ہیں، جیسا کہ زنا کرنا۔ مغربی معاشرے میں زنا کرنے پر کوئی جبر نہیں۔ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی راضی ہے تو قانونی طور پر ان کے والدین بغیر شادی کے انہیں ساتھ سونے سے نہیں روک سکتے، لیکن اس کے برعکس مسلم معاشرے میں زنا پر سخت وعید اللہ کی جانب سے سنائی گئی ہے، اور زانی مرد عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔